لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون وكلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر إن الرسالة والنبوة قد انتقعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا محبوب الله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دیں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو ہم انبیاء کہہ دیں یہ مشکل ہے، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، ہمیں زنجیر پہنا دو، مگر ہم رہزنوں کو رہنما کہہ دیں یہ مشکل ہے. تمام کا تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے. جہاں بعد ہمارے قسم کے درود پاک نبی اکرم شفیع معظم آقا ختم رسول دانائے سول احمد مرتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے دو سلام کے بعد حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک میں سے ایک آیت قدسہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین آپ حضرات کے گوش گزار کیے ہیں. دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، جس موضوع پہ آج آپ حضرات کے سامنے چند ملحوظات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، وہ موضوع بہت ہی ضروری اور اہمیت کا حامل ہے. یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس پہ ایمان والے کا ایمان ٹکا ہوا ہے، یعنی یوں اس کو کہہ دیں کہ ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کی عمارت جس چیز پہ ٹکی ہوئی ہے، اس بنیاد کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اسی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معلومات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے اور یقیناً آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا. اور حضرات محترم، میں اپنی تقریر کی کامیابی اس انداز میں نہیں سمجھتا کہ لوگ بڑے اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں اور نعرے لگائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لو جی میں بڑی بہترین تقریر کر گیا. میں اپنی تقریر کو کامیاب تب سمجھتا ہوں کہ جب آگے والا بندہ بڑی توجہ کے ساتھ بات سنے، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو سمجھ بھی آئے. تو اس لیے بڑے انہماک کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. پہلے تو اس بات کی وضاحت کر دوں، شاید قبلہ قاری زبیر مرزی صاحب نے آپ کو یہ بات بتلا دی ہو یا اگر نہ بھی بتلائی ہو تو میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ پچھلے جمعے آپ حضرات کو ایک بات کی خوشخبری دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے امام
اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی ترجمانی کرنے والے غیرت مند باپ کے غیرت مند بیٹے امیر المجاہدین کے لخت جگر قبلہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں کہ پچھلے میں آپ کو اعلان کیا تھا اور دعوت بھی دی تھی کہ سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غیرت مند غلام کو ویلکم اور خوش آمدید کہنے کے لیے ہمارے ساتھ دیں۔ بدھ والے دن انہوں نے آنا تھا 21 فروری کو، پھر وہ نہ آئے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو آج آپ کو سنانی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھنے والے ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غداروں کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا، جس کو قاضی فائز عیسیٰ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ چیف جسٹس کہنا اس عہدے کی توہین سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھنے والا اس قدر بے وقوف ترین شخص جس کو اس بات کا بھی پتہ نہیں کہ اپنی اور اپنی سیٹ کی توہین یا اپنی اور اپنے باپ کی عزت کے حوالے سے کوئی بات کہہ دے کوئی بندہ، اس کا تو ساتھ نہیں دینا، اس کی تو حمایت نہیں کرنی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ مارنے والے قادیانیوں کی حمایت اگر میں کر رہا ہوں تو کیا یہ مجھے جچتی بھی ہے کہ نہیں؟ اس بیوقوف نے 6 فروری کو ایک فیصلہ کیا ایک متنازع کیس کے حوالے سے، جو کہ قادیانیوں کے حق میں اس نے فیصلہ کیا۔ مختصر کروں تو اس کا نقطہ لباب یہ بنتا ہے کہ شریعت اور آئین پاکستان کے مطابق قادیانی کافر ہیں۔ ملک پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے کے بعد وہ نہ تو اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں، آئین پاکستان بتا رہا ہوں، نہ ہی وہ اپنے اس غلط عقیدے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بننے والے اس ملک پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی کتابوں یا اپنے لکھے ہوئے قرآن پاک کا لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ تقریباً 5 شیٹیں بنتی ہیں، لیکن اس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو جو فیصلہ سنایا، ان کے حق میں جو فیصلہ کیا، اس کے ضمن میں 3 باتیں ان کو کرنے کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ سنایا، اس نے ان کو یہ چھوٹ دے دی کہ اب تم غلط قرآن چھاپو یا قرآن پاک کی غلط تفسیر کرو۔ تفسیر کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو یا آپ کے ذکر کو وہاں سے وہ ختم کرتے ہیں، جو تفسیر لکھتے ہیں وہاں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام درج کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے وہ نبی محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ تفسیر کرتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ اس غلط تفسیر کو شائع بھی کر سکتے ہیں، اس کو چھاپ بھی سکتے ہیں۔ دوسری چھوٹ جو ان کو ملی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ بھی ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، چاہے یہ غیر مسلم ہے تو پھر بھی یہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام بھی دے سکتے ہیں، جو کہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تیسری بات جو اس نے کہی، اس نے کہا کہ اس کو کوئی کافر بھی نہ کہے۔ تو اتنا بڑا
اتنا غلط فیصلہ چیف جسٹس نے ان کے حق میں یہ کیا، تو یہ تو ملک پاکستان کا ایک طرز رہا، طریقہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک، ناموس صحابہ، دیگر شاعر اسلامیہ کے خلاف جو بھی بکواس کرتا رہے، جو بھی بکواس کرتا رہے، جو بھی زبان دراز کرتا رہے، ملک پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ ان کے خلاف کچھ بات کرے۔ یہ ملک پاکستان کا طرز ہے، سیاسی جماعتوں کا یہ وتیرہ رہا، لیکن الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا تعلق جس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، ہم جس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تحریک لبیک پاکستان وہ ایسی بہترین تحریک ہے کہ جس کے سربراہ بھلے امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ القدسیہ ہوں، اگر وہ اس جماعت کو لیڈ کر رہے ہوں تو وہ بھی ہر میدان میں شاعر اسلام کے خلاف بات کرنے والے کے سامنے سیسا پٹائی دیوار بنے نظر آتے ہیں، اور اگر ان کے جانے کے بعد ان کے لخت جگر قبلہ حافظ سعد حسین رضوی وہ اس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ ہر میدان میں ہمیں ان مخالفین کے خلاف جو کہ ناموس صحابہ، ناموس رسالت، ناموس قرآن کے یا دیگر شاعر اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو الحمدللہ قبلہ حافظ سعد حسین رضوی وہ بھی ان کے خلاف ہمیں ہر میدان میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی ایک ایسا کام تھا کہ جہاں ان مخالفین کو جواب دینا انتہائی ضروری تھا، تو اس وجہ سے اپنے سارے معاملات کو کینسل کر کے قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہ واپس لاہور تشریف لے گئے، جس کی وجہ سے ہم ان کی زیارت سے محروم رہ گئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً جلد ہمیں وہ دوبارہ اپنی زیارت کا شرف بخشیں گے اور ہمارے سرزمین ہنراج کا اور ہمارے علاقے میں جلد تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ان کا ویلکم کریں گے، ان کو خوش آمدید کہیں گے انشاءاللہ۔ یہ وضاحت ضروری تھی جو پچھلے جمعے ہوئی، کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تو پھر ان کے لیڈر تو نظر نہ آئے، تو اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا یہ ضروری تھی۔ اب آئے اپنے موضوع کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جس موضوع پہ آج آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے بھی، لیکن چونکہ ہم دنیا دار بھی ہیں ساتھ ساتھ، تو بعض دفعہ ہمارا ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی محافلیں، اس طرح کے موضوع کو ہمارے سامنے جب تک بار بار چلتے رہیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ کافی سارے لوگوں نے ڈاکہ مارا، اور شاید آگے بھی کئی سارے لوگ آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، فرمایا میری امت سے 30 کے قریب ایسے جھوٹے ہوں گے کہ کلہم یزعم انہ نبی، کہ ان میں سے ہر بندہ یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال، فرمایا تم نے ان جھوٹوں کی، ان مکاروں کی، ان جھوٹی باتوں پہ، ان کے فریب میں نہیں آنا، بلکہ فرمایا تم نے میرے اس فرمان پہ یقین رکھنا ہے، میرے اس فرمان کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ میں تمہیں 1450 سال پہلے بتا کے جا رہا ہوں کہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں ہوں۔ اسی عقیدے کے مطابق اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی طرف دیکھیں تو ہمیں بہترین سی ایک دلیل ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,23,999 یا اس سے کم و بیش انبیاء رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے، تو کسی بھی نبی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے
ذمہ نہیں لیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نور میں تشریف فرما تھے. آپ کے حجرہ انور کے باہر آپ کے غلام کی ڈیوٹی تھی. وہ مامور تھے اس کام پہ کہ وہ تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ایک آیت نازل فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، فرمایا اے حبیب تمہاری حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ذمہ کرم پہ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کشادہ نور سے سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا اے میرے غلام اب تمہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، تم گھر جا سکتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو یا رسول اللہ اس ڈیوٹی کو مجھ سے واپس کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں جو آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہوں تو یا رسول اللہ مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ پہلے تو میری حفاظت کے لیے یہاں پہ مامور تھا، اب تمہاری ضرورت نہیں بلکہ میری حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ اور رسول اللہ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا. اور یہ جو قرآن پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل ادب میں نازل ہونے والی کتاب جس کو آخری کتاب ہم وہ کہتے ہیں یقین ہے ہمارا اس سے پہلے تقریباً 103 کتابیں اور صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا صحائف ہیں جس کو صحف ابراہیم اور اس کے علاوہ دیگر صحیفے 100 کے قریب صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. ان 104 کتابوں میں سے سوائے قرآن پاک کے کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا. ساری نازل ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہی کتاب جس کو قرآن کہتے ہیں وہی ایسی کتاب ہے جس کا حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کے محافظ ہیں. اس کی حفاظت کا ظاہری کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ دیکھیں کتنے قرآن پاک کے حافظ میں بیٹھے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حفاظت کا انتظام کچھ اس انداز میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توفیق دی کہ وہ اللہ کے اس قرآن کو حفظ کرے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری حفاظت کا اقدام کیا. دیگر جتنے بھی صحیفے جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی چونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ نہیں تھا تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے کئی ساری جگہوں پہ تحریف کی، کئی ساری چیزیں ان میں درج کی اور کئی ساری چیزیں اپنے فائدے کی واسطے ان کتابوں سے حذف کر دی. لیکن چونکہ کتاب قرآن پاک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ تھا تو جب سے یہ نازل ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں محفوظ رکھا کہ نہ اس کتاب کی کسی نے زیر تبدیل کی نہ زبر تبدیل کی. تو دیگر انبیاء آئے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لیا. کیوں؟ اس کی وجہ ایک ہی اور ساتھی سی جو آپ سب حضرات بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے وہ یہ ہے کہ دیگر انبیاء کے بعد جتنے بھی آئے ان کے بعد اگلے نبی نے آنا ہوتا تھا. جہاں اس نبی کا کام رکا اگلے نبی نے آ کے اس کام کو وہاں سے تکمیل تک پہنچا دینا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا، ان کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں نہیں لیا، اس لیے کہ جہاں کام رکا وہاں سے آگے دوسرا نبی آ گیا اس کام کو وہاں سے شروع کر کے اختتام تک لے گیا. دیگر انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے ان لوگوں کو ان کی امتوں میں سے لوگوں نے تکلیفیں بھی دی،
اور کئی سارے انبیاء کو شہید بھی کیا. بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو شہید کیا، 70 انبیاء کو. لیکن چونکہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی نے آنا ہوتا تھا تو جو کام جہاں رکے وہاں سے اگلے نبی نے جب اس کو سٹارٹ کر کے پائے تکمیل تک پہنچا دینا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات تھی کہ ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب اب چونکہ تیرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، میں نے ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ پہنانا ہے، تو فرمایا پھر تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتا، تیری حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرمایا میرے ذمہ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شہید نہیں کر سکا. کئی سارے اسباب میں آپ تشریف لے گئے، لیکن چونکہ حفاظت اللہ کے ذمہ تھی تو کسی بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر اس انداز میں قدم بڑھایا کہ وہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب کے ساتھ دبدبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اب اس بات سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شہید نہیں کر سکا، کوئی تکلیف نہیں دے سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. لیکن ہر موقع ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ کئی سارے لوگوں نے ڈاکہ مارا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر انوار میں بھی تقریباً 3 لوگ ایسے آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ان میں سے ایک مسلمہ کذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ غلط کام کر چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط بھیجا اور خط کے اوپر تحریر کیا. اس نے کہا مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی جانب یہ خط ہے. یعنی بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اللہ کے رسول ہے. تحریر کیا اس نے کہا چونکہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں تو ایسے کرو کہ آدھی زمین کے عام مالک بن جاؤ اور آدھی زمین کی ملکیت مجھے دے دو. آدھے لوگوں کی عام نبی بن جاؤ اور آدھے لوگوں کو میری طرف بھیج دو اور لوگوں کو بتلا دو کہ آدھی روئے زمین پہ رہنے والے لوگ میرا کلمہ پڑھیں گے اور آدھی روئے زمین پہ رہنے والے مسلمہ کا کلمہ پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبخت کے خط کے جواب میں خط تحریر کیا. خط کا ٹائٹل لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرمایا محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف یہ خط. یعنی تحریر اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی وہی اس بات کا تقاضا کرتی تھی، وہی یہ بات بتاتی تھی کہ اللہ کے نبی اور رسول وہ صرف محمد رسول اللہ ہے اور یہ جو دعویٰ کرنے والا مسلمہ ہے یہ اللہ کا رسول نہیں بلکہ جھوٹا اور کذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں لکھا فرمایا میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، تو جھوٹا ہے اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی اللہ کا سچا رسول ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. اب خط تحریر فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنے غلاموں کی طرف نظر دوڑائی. فرمایا ہے کوئی بندہ جو مسلمہ کے دربار میں جا کے یہ خط اس کو دے کے آئے؟ جرأت اور بہادری والا یہ کام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سارے تشریف فرما تھے. حضرت ابوبکر صدیق جو پاسبان ختم نبوت ہے وہ بھی تشریف فرما تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق جو جرأت اور بہادری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری اور غلامی کرنے والے وہ بھی تشریف فرما تھے. سیدنا عثمان غنی بھی تشریف فرما تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے. طلحہ زبیر بھی بیٹھے. سارے جلیل القدر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے.
ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پوری ارشاد نہیں فرمائی کہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں کون یہ خط لے کے جائے گا. پچھلی صف میں بیٹھے غیرت مند غلام حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. بظاہر غریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے. وہ کس طرح کے چھاپڑی فروش تھے. مدینے کی گلیوں میں سر کے اوپر چھاپڑی رکھ کے چھاپا رکھ کے ان کے اس چھاپی کے اندر رکھ کے کھجوریں فروخت کرتے تھے. یعنی مزدوری کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، لیکن غیرت اور حمیت کے، جرت اور بہادری کے پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے غلام. کہتے ہیں ابھی کسی اور بندے نے، کسی اور غلام نے اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے ابھی زبان نہیں کھولی. سب سے پہلے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کا غلام، آپ کی اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور یہ غلامی آپ مجھے عنایت فرمائیں. اور قریب بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام کہتے ہیں کہ اتنی جلدی سے انہوں نے یہ بات کہی کہ حضور میں آپ کی غلامی کے لیے حاضر ہوں. کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، وہ کھجور ابھی انہوں نے نگلی نہیں، ویسے ہی کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ. کہتے ہیں اتنی جلدی سے بات کہی کہ ان کی زبان سے، ان کے منہ سے وہ کھجور کے ذرات لوگوں کے چہروں پہ گرے اور کہنے لگے اللہ کے بندے کھجور کو کھا لے، تجھے بڑی جلدی ہے. بڑا بہترین سا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میں کھجور کھاتا رہا کہ غلامی کوئی اور کر دے. میں نہیں چاہتا کہ سرکار کی غلامی میرے علاوہ کوئی اور کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جوش اور جذبہ دیکھا، ایمان اور یقین دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آ پھر ساڑھے کوڑ، آ پھر ہم دسیے کہ رسول اللہ دے غلام کس طرح ہوں دینے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے آپ کے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے اپنا امامہ اتار کے اپنے غلام کے سر پہ، اپنی تلوار اتاری اور اپنے غلام کے ہاتھ میں اپنا گھوڑا دیا جس کے اوپر اپنے غلام کو بٹھایا اور بھیجنے سے پہلے فرمایا اب منکرین کو، دشمنان اسلام کو پتہ لگنا چاہیے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی قاصد آیا ہے. عرض کی یا رسول اللہ تسا بھیجو تے صحیح، تسا اجازت تے دو. حضور پھر پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی غلام اس جھوٹے نو، اس کذاب نو جواب دے واسطے آیا ہے. مختصر کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ غلام مسلمہ کے دربار میں پہنچے اور جا کے کہنے لگے تیرے اس خط کا جواب لے کے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خط کو مسلمہ نے پڑھوایا، اونچی آواز میں پڑھا پڑھنے والے نے، اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں. مسلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے. اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. قاصد کے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. حضرت حبیب بن زید کے سر کے اوپر ننگی تلوار لے کے مسلمہ کذاب کھڑا ہوا اور کہنے لگا تیرے نبی نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں جھوٹا اور کذاب ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا مسلمہ کذاب نے اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے؟ مسلمہ اپنے بارے میں پوچھتا ہے اتشہد انی رسول، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت حبیب بن زید کہنے لگے انا سمو، میں تو بہرا ہوں، میں نے تیری بات نہیں سنی، کیا کہا ہے تو نے؟ اس نے کہا اچھا. دوسرا سوال کیا، اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں؟ فٹ سے بولے نعم نشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا وہی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. اس نے کہا جی بہرا ہے، جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو بہرا بن جاتا ہے، تجھے سنائی نہیں دیتا. جب تو میری گل ہوتی ہے ادو تو کہتا ہے کہ میں بوڑا ہے، میں نے سنائی نہیں دیتا. جب میں تیرے نبی کی گل کرتا ہے پھر تو فاٹنا کہتا ہے کہ بالکل وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. چل دوبارہ پوچھ لیں. آزمانے والے آزماتے ہیں،
بار بار. اس نے کہا دوبارہ آزماتا ہوں, دوبارہ پوچھتا ہوں, بتا اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہی جواب دیا. فرمایا کی بکواس کی تھی, میں نہیں سنی. کیا بکواس کر رہے ہیں, میں نے تیری بات نہیں سنی. دوسرا سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کہا نعم. اس نے پھر کہا کہ میری باری, تو بہرا بن جاتا ہے, جب تیرے نبی کی بات آتی ہے تو پھر تجھے اچھا بھلا سنائی دیتا ہے. چل اس نے کہا ایسے نہیں تو پھر تیرے ساتھ اور ہوا کرتا ہوں. پھر اس نے کاٹنا شروع کیا. تلوار تو اٹھا رکھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام پہ تلوار تو اس نے وہ تان رکھی تھی. اس نے کہا چل ایسے نہیں تو پھر تیرے ایمان کا, پھر تیرے یقین کا اب امتحان لیتے ہیں. پھر اس نے کاٹنا شروع کیا. کیا کاٹا؟ فٹ سے گلا کاٹا؟ نہیں. پھر اس نے کہا اس بن. پھر اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے دائیں ہاتھ کو کاٹنا شروع کیا. پہلی ضرب لگائی تو انگلیاں کاٹی, پھر دوسری ضرب لگائی تو ہاتھ کاٹا, پھر آدھا بازو کاٹا, پھر پونی تک اس نے ہاتھ کا. ہر ضرب کے بعد پوچھتا کیا تشہد انی رسول اللہ, کیا تم میرے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یعنی پرکھنا چاہتا تھا, آزمانا چاہتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے ایمان کو دیکھ سکوں کہ کتنا مضبوط ہے. لیکن ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیرت مند غلام ایک ہی جواب دیتے کہ تیری باری, مجھے نہیں سنائی دیتا. ہاں جب میرے آقا مولا کے متعلق بات کرے گا تو میں گرج کے ساتھ, بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ تجھے ہر دفعہ یہی جواب دوں گا کہ اگر اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت حضور دے غلام نے تے تلوار دے سائے چ وی بلند آواز نہ آکھیا ہے تے سانو ایتھے کیڑی تکلیف ہے جناب؟ اسی حضور دی ختم نبوت واسطے نعرہ نہیں بلند کر سکتے. تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت یقین مسلمہ کذاب نے یہاں تک آزمایا, یہاں تک دیکھا کہ کاٹتے کاٹتے دایاں ہاتھ پورا کٹ گیا کندھے تک, پھر بایاں ہاتھ کاٹنا شروع کیا اس نے, وہ بھی کندھے تک کاٹ دیا, پھر دائیں ٹانگ کاٹی, پھر بائیں ٹانگ کاٹی, صرف یہ دھڑ بچ گیا. اس کو بھی اٹھا کے آگ میں پھینک دیا. آگ میں پھینکنے کے بعد دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ, تو جو جواب دیا انہوں نے, شاعر نے بڑی بہترین ترجمانی کی. انہوں نے کہا بزبان حال یہی کہتے ہوں گے حضرت حبیب بن زید کہ کچا رنگ للالی والا جڑا چڑھتا لیتا رہتا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیتا. جان دے دی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ سودے بازی نہیں کی, آنچ نہیں آنے دی. انہوں نے وہاں پہ جام شہادت نوش کیا اور یہاں مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کا انعام اپنے غلاموں کے سامنے ارشاد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اچانک بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو بہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں مسلمہ کے دربار میں میرے غلام حبیب بن زید نے جام شہادت نوش کیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا انداز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غلام کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تو وہ ہیں کہ اگر تلوار بھی ان کو نظر آئے تو وہ عقیدہ ختم نبوت پہ سودے بازی نہیں کرتے. اور یہاں بعض
ترین غیرت سے عاری وہ لوگ جو ہمارے سروں پہ مسلط کیے گئے، ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں. لیکن الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جس طرح کل زندہ تھے اسی طرح آج زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے. اور ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے ہر موقع اور ہر میدان میں الحمدللہ سرگرم ہیں. وہ چاہے وہ راجپال گستاخ ہو تو اس کے مقابلے میں غازی الموتین شہید، وہ جو لوہاروں کا بیٹا چند لمحات پہلے وہ لوہار کی دکان میں بیٹھا وہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا تو پھر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں دھک دھک کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے ممتاز حسین قادری کے سامنے بھلے وہ گورنر ہو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو معاذ اللہ کالا قانون کہا تو چند سیکنڈ میں 27 گولیاں اس بدبخت کے سینے میں داغ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ہم کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے لیے. آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ مارنے کے لیے ان غداروں کا، ان دین دشمن اور اسلام دشمن کا ساتھ دینے کا، حمایت کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ اس بات سے لا علم نہ ہو کہ سرکار کے غلام سو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہم نے اقتدار میں آنے نہیں دیا، تو اب جو ہمارا جی کرے گا، جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام وہ اقتدار کے محتاج نہیں. ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اسمبلی میں بیٹھ کے کرنا جانتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہم برسر بازار بھی کریں گے. وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، وہ بدبخت ہو، وہ کوئی جنرل ہو، کوئی کرنل ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جو بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ کسی نے بھی ڈاکہ مارا تو وہ اپنے انجام کی فکر کرے. انشاءاللہ وہ جس طرح غازی الموتین شہید نے اس راجپال گستاخ کا سر اس کے تن سے جدا کیا تھا، جس چھرے سے کیا تھا، بابا جی کہتے ہیں چھرا ساڑھے کوڑی ہے. غازی ممتاز حسین قادری نے جس بندوق کے ساتھ اس بدبخت کے سینے کو چھٹی کیا تھا وہ بندوق بھی ساڑھے کوڑی ہے. ہم ہر موقع اور ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ ڈاکہ مارنے والے، قرآن کے تقدس کو پامال کرنے والے، صحابہ کی ناموس پہ بک کرنے والے، دیگر شاعر اسلام کے خلاف زبان دراز کرنے والے کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ زبان کھولنی ہے تو سوچ کے کھولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے بات کرنی ہے تو ذرا سوچ کے کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تا صبح قیامت زندہ رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت جس طرح کل چمکتی تھی آج بھی اسی طرح چمکتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھ